کی نماز ہے جی. اس لیے جب ہم 6 دنوں کی قضا نماز ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں تو ظہر سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ پہلی نماز ہی واجب ظہر ہوئی ہے. عصر، مغرب، عشاء، فجر. یہ جو ان کے نام ہیں نا کہ صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، صلاۃ المغرب، صلاۃ العشاء، صلاۃ الفجر، یہ حقیقی نام نہیں ہیں ان نمازوں کے. آپ کے اب بولے ہیں میرے سے مہربانی سے. یہ نام ان کے وقت کے اعتبار سے ہیں، جو کہ وقت ظہر کا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں ظہر والی نماز. عصر کا وقت ہے تو عصر والی. اصلی نام ان کے یہ نہیں ہیں. مولا کے فرشتے بھیج ہو سکتے ہیں یہ بے نیازی کر دیں. میرے بہت بڑے بڑے علماء کی کتابیں میں دکھا سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں جو ان کے حقیقی نام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے الظہر ہو رسول اللہ. واہ 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 واہ. ظہر کا اصلی نام مصطفیٰ ہے. آپ کے ہاتھوں کے امام زمانہ محتاج نہ فرمائے. بیٹا ذرا فریش ہو جا میرا بیٹا، مہربانی، ناراض نہ ہو، نہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں. الظہر ہو رسول اللہ. ظہر والی نماز کا اصلی نام محمد ہے. والعصر ہو امیر المومنین. واہ 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 واہ. عصر والی نماز کا حقیقی نام آپ کا اور میرا مرشد علی ہے. والمغرب ہے یا سیدات نساء العالمین. مغرب والی نماز کا نام اصلی نام سیدہ ہے. میں ہوتا تو بڑی داد دیتا. والعشاء ہو والحسن المجتبی. واہ 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 واہ. عشاء والی نماز کا اصلی نام حسن ہے. والفجر ہو والحسین. واہ 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 واہ. یہ کیسے کیسے مسکراہٹ آ گئی ہے. میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ شاید آپ تھک نہ گئے ہوں، لیکن آپ میں تازگی ہے ماشاءاللہ. آپ کی کیا بات ہے؟ ظہر محمد، عصر علی، مغرب سیدہ، عشاء مولا مجتبی، فجر کریم کربلا. اور یہ پانچوں کی پانچوں نمازیں 1 2 3 4 ایک آنکھ والے اتنے سارے ہیں، کہاں ہم اس سے چھپ ہی نہیں سکتے. جو یوں کیا یہ بھی اسی میں ہے. یہ 2 رکعت نماز واجب تھی، ساری ہی 2 رکعت تھی. اب یہ بات آپ نے نہیں سنی تو حیران تو ہونا ہے نا. حیران ہونے والی بات ہی سن لیتے ہیں. جس طرح صبح کی 2 ہیں، ساری 2 رکعتیں تھیں. یہ پھر اللہ نے اضافہ کیا. اللہ نے کہا ظہر کی 2 رکعتیں ہیں، 2 میری طرف سے واجب ہیں، 2 میرے محبوب کا حصہ. واہ 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 واہ. 1 2 خوش ہو جائے، خوش ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 میری طرف سے، اللہ کہتے ہیں 2 میرے محبوب کا حصہ. عصر کی بھی 2 تھیں، فرمایا 2 میری طرف سے واجب، 2 میرے ولی علی کا حصہ. مغرب کی بھی 2 تھی، اللہ کہتے ہیں 2 میری طرف سے واجب، 1 سیدہ کا حصہ. عشاء میں بھی 2 تھی، فرمایا 2 میری طرف سے، 2 حسن کا حصہ. میں یہاں پر اس بندے کو قبر تک سلام کرتا جاؤں گا جو یہاں میرے ساتھ پہنچ گیا، نہیں پہنچے گا تو آگے ہم سفر ہیں. صبح کی ہیں ہی 2. واہ 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 واہ. اور فجر ابھی آپ کو گزارش کی ہے، وہ حسین مولا ہیں. میں نے کہا میرا مولا اپنے محبوب کو بھی 2 رکعتیں دیں، اپنے ولی کو بھی 2 رکعتوں کا حصہ دیا، اپنے حجاب کبریا کو سیدہ کو بھی 1 رکعت کا حصہ دیا، اپنے حسن کے مظہر حسن مجتبی مولا کو بھی 2 رکعتوں کا حصہ دیا. حسین رکھی ہی 2، اس میں حسین کا حصہ. اللہ کہتا ہے چل، میں نے صبح کی 2 رکعتیں رکھ کے کائنات کو بتا دیا ہے کہ جو جو کچھ میرا ہے وہ سارا حسین کا ہے. یہ ہاتھ محتاج نہ کرے جو شام کے ٹائم بلند ہو رہے ہیں. جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے تھوڑا اونچا بولے حیدری. کیا لوگ مل گئے ہیں شام کے وقت. ہاں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اس ٹائم اتنے اچھے سامعین مل جائیں. تو سر حسین کا اور میرا سب کچھ ایک ہے. اللہ کہتے ہیں جو کچھ حسین کا ہے وہ سارا میرا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ سارا حسین کا ہے. اللہ کا کیا کیا نہیں ہے. ہم حسینی ہیں نا تو ہم ہی اللہ والے ہیں. کاش ایک ایک لفظ کی قیمت ملتی جاتی، سارا دن ہی گزار دیتا یہیں پر. ہاں اللہ والا وہی ہے جو حسینی ہے. اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، ہندو سکھ کی بات نہیں ہے. حسین کا تعلق مذہب سے ہے ہی نہیں، حسین کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے.
सियालकोट है सरकार। भाईजान मौला मेहरबानी मेहरबानी बस यूं भी तो कर ही रहे हो, थोड़ा सा हाथ ही उठा लो जो जवान बैठे हो। बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं, जरा जवान जहमत करो। मैं आपको छुट्टी जवानों को कभी नहीं दी, बुजुर्गों को तकलीफ ही कभी नहीं दी, उनका बैठना बड़ी बात होती है। जो कुछ हुसैन का है, अल्लाह कहता है वो सारा मेरा है, जो कुछ मेरा है। आओ मुझसे, अल्लाह कहता है वो सारा हुसैन का है। चलो ये जुमला मैंने जिंदगी में नहीं कहा, ये अलम पर हाथ है, ये हुसैन की कब्र की शबी पर मेरे दोनों हाथ है। अल्लाह ने हुसैन को कितना है कितना अपने साथ लेके चल रहा है अल्लाह, और कितना अपने साथ रखा हुआ है। वो कहता है मेरा भी मुअल्ला है तो फिर तेरा भी मुअल्ला ही है। हाय 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 हाय। जो हाथ बुलंद हो गए हैं मेरे 12वें शहंशाह से खैरात ले रहे हैं लाला जी, वो उसका अर्श मुअल्ला, हुसैन का करबला मुअल्ला, वो बुलंदी पे मुअल्ला, ये जमीन पर मुअल्ला, वो अल्लाह की वजह से मुअल्ला। ये हुसैन बंदा दाद ना दे, मुस्कुराए जरूर, मुंह ना बना के बैठे। तेरे मुंह के लिए इतने पैसे नहीं भरे हमने कि तू मुंह बना के बैठा रहे। आना ही नहीं था, खत लिखा था हमने कि तू जरूर आ। चेहरे पर मुस्कुराहट जरूरी होती है, इससे आले मोहम्मद राजी होते हैं कि हमारे फजाइल पर हमारे हुब्बदार खुश हो रहे हैं। बाकी खैर है, जो कुछ हुसैन का है, अल्लाह कहता है वो मेरा है। जो कुछ मेरा है वो सारा हुसैन का है। एक जुमला मैंने उर्दू में नहीं कहना जी, उर्दू में दी चस नहीं है, अपनी अपनी जबान च कहना। जेड़ा जेड़ा हुण जबान मजा लेना जी, जेड़ा जेड़ा गुनहगार है वो सुने, अगर हुसैन ना होवे यार तू रुल गया से। हाय 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 हाय, क्या खैरात हो रही है, क्या दुआ हो रही है। इमाम हुसैन के सदका में सैयदा आपको किसी का मोहताज ना फरमाए। मौला इन हाथों को, इन झोलियों को आबाद शाद रखे। जो गुनहगार है उसमें किसी की बात नहीं है, जो गुनहगार है। अगर हुसैन ना होता हम रुल गए थे। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने अली की विलायत, आले मोहम्मद की मोहब्बत रूहों के सामने पेश की, जिन्होंने इकरार किया वो मुहिब हो गए। शिया सुनने की बात मैंने कभी की है ना मुझे आती है, वो मुहिब हो गए। क्योंकि अली को मानने वास्ते ना शिया होना जरूरी है तो ना सुन्नी होना जरूरी है, सिर्फ अपने प्यो दा होना जरूरी है। आप जियो मेरा चंदा, आप सलामत रहो सरकार। तो इसलिए मेरे सामने अहले सुन्नत शिया जितने भी हैं, मैं सबके लिए सारे मुहिब आले मोहम्मद हैं। अल्लाह ने मुहिब्बीन को देखा जिन्होंने आले मोहम्मद की विलायत का इकरार किया, और मुखातिब हुआ 14 के साथ। लुत्फ आ रहा है आपको? अल्लाह कहते हैं ये हैं तुम्हारे मुहिब, लेकिन हैं गुनाहगार। तो मुझे बख्शने के लिए कोई बहाना वसीला चाहिए। कोई इनका वारिस है या ये बेचारे बेवारिस? अलम कब कितनी कसमें खाएं। मुखातिब 14 से हुआ, आगे सिर्फ हुसैन आया। क्या लोग मिल गए हैं खुदा की कसम। मोहसिन यार मेहरबानी यार, सारा दिन की बल्कि 2-3 दिन की थकावट उतार दी इन्होंने। इतने कमाल के लोग। क्योंकि देखो जितना वजन बढ़ता जाए ना, कीमत कम होती जाती है। हाँ, जिन पैसों में एक मन लोहे का आ जाता है, उतने पैसों में एक तोला सोने का नहीं आएगा। तो जितने पैसों में एक तोला सोने का आ जाता है, एक रत्ती हीरे की नहीं आएगी। वजन कम होता जाएगा तो कीमत बढ़ती जाती है। एटम जो है वो नाकाबिल तकसीम है, जर्रे से भी छोटा है। लेकिन आप अली वाले हमेशा, मौला ने आपको, क्योंकि दुआ है ना हुसैन के नाना की आपको, या अली अंता व शियतों का हुमुल फाइजून फिद दुनिया वल आखिरा। या अली तू और तेरे शिया में मोहम्मद दुआ दे रहा हूँ, दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। जिन्हें मोहम्मद की दुआ मिल जाए, हमें क्या जरूरत है किसी और की। ठीक है ना जी। 14 से मुखातिब हो, आगे हुसैन आया। अकबर के बाबा ने बिला तशबीह अर्श का पाया पकड़ा। लुत्फ लेना, ये दुनिया के 10-12 मुल्कों में गए, पाकिस्तान अपने वतन अजीज़ में भी आपकी खिदमत की है, नौकरी करते रहेंगे जब तक सांसें हैं। अभी तक एक मोमिन आज़ादार ढूंढ रहा हूँ जो मुझे इस बात को शायद मैं समझा ही नहीं सका, लेकिन आज ना मौला की मदद करेगा। हुसैन से सर उठाया,
आवाज कुदरत आई, हुसैन जी मालिक तू आया है इनका वारिस बनने? हुसैन कहते हैं मैं वारिस बनने नहीं आया, इन सब को खरीदने आया हूं। वाह 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 वाह, मिल गए। मैं तो एक ढूंढ रहा था, यहां तो काफी सारे सरदार होंगे। हाथ बुलंद हो गए सर, हाथ ऊंचे। हैदरी, मैं इनको खरीदने आया हूं। हमें खरीदा है शब्बीर ने, हम मलकियत है हुसैन की जी। अल्लाह कहते हैं खरीदने आया तो कीमत, कीमत हमेशा खरीदने वाला कीमत कम बताता है। भी जो चीज खरीद रहा हो ना, बेचने वाला चाहे 5 करोड़ भी मांगे, खरीदार की कोशिश होती है 40-50 तक तो रियायत करे। अल्लाह कहते हैं कीमत, हुसैन कहते हैं हुक्म कर। वाह 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 वाह, हमारी कीमत अदा करके हुसैन ने हमें खरीद लिया है। अब और मेरे पास और कुछ नहीं, मिसाल दे रहा हूं कि जो रुमाल मैंने खरीदा है तो मैं इसका मालिक हूं ना जी। मेरी मर्जी में सर पे रखूं, मेरी मर्जी में मेज पे रखूं, मेरी मर्जी में फेंक दूं, मेरी मर्जी में जला दूं, मेरी मर्जी में किसी को तोहफे, क्या बात है आपकी जो पहुंच गए, मेरी मर्जी में किसी को तोहफे में दूं, नौकर को दूं, किसी को दूं। आप कहेंगे मालिक है जो दिल करता है करे। यही वजह है कि कयामत के दिन जब हम गुनहगार तड़प रहे होंगे ना, उठेगा अकबर का बाबा अपनी मसनद से और फरिश्तों से कहेगा छोड़ो इन्हें, मैं हूं इनका मालिक, मेरी मर्जी मैं यहां रखूं, मेरी मर्जी मैं वहां रखूं। थोड़ी कोशिश करो जो जवान बैठे हो, मेहरबानी। हैदरी, सुभान अल्लाह, या अली, क्या बात है जी। आपको वाह वाह, मेहरबानी सर, सलामत रहें आप जी। हुसैन मसाहिब की तरफ ना जाना, अभी मेरा दिल कर रहा है कि 2-4 लम्हात गुजारें। तो जोहर की भी 2 रकातें थी, वहीं पे खड़े हैं, असर की भी 2, मगरिब की भी 2, इशा की भी 2, सुबह की यहीं 2। मैंने कहा मेरा अल्लाह है, बहुत बड़ी बात आ गई है। हजरत जिब्रील मुझे कहना वाह वाह तो मेरी पूरी होती नहीं दाद, इतनी बड़ी बात है, सैयदुल मलाइका है। मैं कहूँगा सरकार मेहरबानी, लेकिन बात हाँ, लेकिन अज़ादार का शकोल भर देंगे। मैंने कहा मालिक अपने महबूब को भी 2 रकातें दी, अपने अली वली को भी दी, हसन मुज्तबा को भी दी, बीबी को 1 रकात क्यों दी? मगरिब की 3 है ना। अल्लाह कहते अभी तुझे समझ आ जाएगी कि मैंने सैयदा को 1 रकात क्यों दी। मालिक क्यों? अल्लाह कहते जब तुम, अब पहुंचने वाले पहुंच जाएंगे। अल्लाह कहते जब तुम सफर में जाते हो, वाह 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 वाह। अब जिसे इस मसले का नहीं पता उसको तो छुट्टी है, जिसको पता है वो तो बोल पड़ता है ना। तो सफर में हुक्म है ना, फिका में सरकार जाफर सादिक की फिका में हुक्म है कि तुम 4 रकात की 2 पढ़ा करो, 2 की माफी 2 पढ़ लो। अब सवाल है यहां पर कि क्यों बे सफर में रोजा ना रखो, बाद में रखो, क्यों? ज़कात 7 चीजों पे वाजिब है, 8 पे नहीं, क्यों? नमाज से पहले वुजू यूं करना है, क्यों? हर क्यों का जवाब नौकर को आता है, बाकी फिर इस पर तो पूरे 10-12 दिन लगते हैं। मालिक सैयदा को 1 रकात को, अल्लाह कहता है हुक्म है ना कि कसर पढ़नी है, कि 2 की 4 की 2 पढ़नी है। अल्लाह कहते जब तुम जोहर की पढ़ो तो 2 पढ़नी है, या मेरे वाली 2 माफ, वाह 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 वाह, या मेरे महबूब वाला हिस्सा माफ। असर की भी 4 हैं, पढ़नी 2 हैं, सरकार सलामत रहे। अल्लाह कहते हैं या मेरे वाली 2 माफ, या अली वाला हिस्सा माफ। अशा की भी 4 हैं, या मेरे वाली 2 माफ, या हसन मुज्तबा का हिस्सा माफ। अपने आप को शिया साबित करना है, मैंने भी और आपने भी। इसी जुमले पर सैयदा की नौकर हम सारे आप बैठे हैं। अल्लाह कहता है मैंने मगरिब की 3 रकातें रख के पूरी कायनात को बता दिया है कि मैं अल्लाह अपना हक माफ कर दूंगा, बतूल का हक माफ नहीं कर। आपको वाह वाह है यार, ये कैसे हाथ हैं जो सैयदा की बारगाह में फैले हुए हैं। ये कशकोल है मेरा भाई हैदर, हैदर। सैयदा जितने जवान नौकर बैठे हो, हैदरी, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह जी।
اللہ کہتا ہے میں اپنا دیکھو سیدہ کے مسئلے میں اللہ رعایت دیتا ہی نہیں، نہ ادھر دیتا ہے نہ ادھر دیتا ہے، نہ اپنوں کو دیتا ہے نہ بیگانوں کو دیتا ہے۔ سرکار میں دلیل دیتا ہوں نا، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، حبیب ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے، اب نماز پڑھ۔ تو رعایت تو نہیں دی، واہ 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 واہ، نہیں دی نا رعایت۔ یہ وہی محبوب ہے جسے کہتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی پڑھا کر، آج بطول دے کے کہہ رہے پڑھ، تو رعایت نہیں دی۔ اور قربانی بھی کر۔ اور جس بے غیرت نے میرے شہنشاہ کو تانا دیا تھا بے اولادی کا، آس بن وائل ملعون نے، اس کو بھی رعایت نہیں دی۔ آخر میں ان شانئک ھو الابتر، حبیب میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں یہ ابتر مرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، مہربانی بھائی جان، یہ بے نسل مرے گا، بے اولاد مرے گا، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ایک دو تین چار دوستوں کو زحمت دے رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، اس جملے کو سمجھنا ہے آپ نے۔ جس بے حیا کو، یہ معافی دینا مجھے، یہ جو ہم کبھی کبھی میروں پہ پڑھا جاتا ہے نا کہ جب علی کعبے میں آئے تھے تو بت پڑے تھے، تو پھر بتوں نے کہا بھی اٹھو تو یہاں سے چلیں، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ یہ آس بن وائل ملعون، اسی ملعون کی روایت ہے کہ کعبے میں بت پڑے تھے جب علی آئے تھے، اور ہم کہتے ہیں واہ واہ۔ نہیں بھائی، کعبے کی کنجی ابو طالب کے پاس تھی، بت کون رکھ سکتا ہے وہاں پر؟ ہر بات نہ ہوتی ہے نا جی۔ اسی آس بن وائل کو، جس کو اللہ نے کہا میرا حبیب یہ بے اولاد مرے گا، پیچھے ہٹ گیا ہوں میں تھوڑا سا، آپ میرے قریب ہیں، جسے اللہ نے بے اولاد ہونے کی سند دی، اس کا ایک بیٹا ہے۔ واہ 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 واہ، یار کیا بات ہے، یہاں کراچی چپ کر گیا تھا جہاں میرا گھر بول پڑا۔ اس کا ایک بیٹا ہے عمرو بن عاص، یہ حاکم شام کے پاس وزیر بھی تھا، مشیر بھی تھا، بڑا تیز ترار تھا حکومت شام میں۔ جب حسن شہنشاہ میرے بادشاہ اور آپ کے اور میرے شہنشاہ مولا حکومت شام کے دربار میں پہنچے، یا اڑو یا مجھے پکڑ لینا، میں شام کے وقت آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن میں دل سے نوکری کر رہا ہوں، قسم سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، آپ کو نہ بھی ہو رہا تو مولا دیکھ رہے ہیں مجھے۔ اسی عمرو بن عاص نے میرے حسن مولا کے سامنے کچھ اونچے لہجے میں نہ بات کی، اس نے بات کی، اٹھا جلال میں میری سیدہ کا پاک بیٹا، فرمایا چپ کر کے بیٹھا ہے، بے اولاد باپ کا بیٹا۔ واہ 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 واہ، راضی ہو گئے بھائی جان، سلامت رہیں آپ، امام زمانہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ 20-25 منٹ ہو گئے آپ کو یار مجھے توجہ سے سنتے ہوئے، ایک باری جوان ہاتھ چاہو چار، مہربانی حیدری۔ تو سیدہ کے مسئلے میں اللہ رعایت دیتا ہی نہیں۔ اچھا دیکھو ایک اور دلیل دیتا ہوں، تھک تو نہیں گئے ہو؟ اچھا، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ ہے کیا؟ یہ آل محمد کی اداؤں کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، لفظ ادا میری طرف سے ہے، چونکہ حدیث ہی یہی ہے۔ کیسے؟ ذہن میں رکھنا ہے کہ سیدہ کے مسئلے میں رعایت نہیں دیتا، یہ ذہن میں رہے تو پھر لطف آئے گا۔ نماز آل محمد کے اداؤں کا نام کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں القیام ہو و رسول اللہ، جو نماز کا قیام ہے وہ محبوب خدا ہے، حسین کا پاک نانا۔ والرکوع ہو و امیر المومنین، نماز کے رکوع کا نام علی ہے۔ یار یہ بھائی مسلسل بول رہے ہیں، آپ زحمت کر رہے ہیں، میں آپ کو بی اجر عظیم عطا فرمائے جی۔ قیام مصطفیٰ، رکوع علی، خوش ہو جانا داد بڑی ہو گئی۔ سجدے بھی دو ہیں، حسنین بھی دو ہے، سجدے حسنین، رکوع علی۔ تھک گیا تو بس کریں، ہم تو کھسکنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ سجدے حسنین، رکوع علی، قیام محمد، نیت کا نام ہے بطول۔ ہاں 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 ہاں، قیامت کے دن ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، جتنے میرے بزرگان تشریف فرمائے، میں قیامت تک ان کا مقروض ہوں، ان کا بیٹھنا بڑی بات ہوتا ہے۔ جوانوں کو چھٹی کبھی نہیں دی، وہ چاہے میں انج کر دی ویندہ ہوئے تو میں اندر نہیں ویندہ رہے، پر بول صحیح، چونکہ جوانی حسین کے لیے بنی ہے، جوانی بازار کے لیے نہیں بنی ہے۔ اور میری ملت کے جو جوان ہیں یہ ہیں حسینی،
اور میں ان کی بار بار تکلیف دے رہا ہوں، میرا بیٹا ناراض نہ ہونا مجھ سے. قیامت کے دن ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے، عدل ترازو لگا ہوا ہوگا، ٹوپیاں، محراب، سجدے، تسبیحاں، صدقے، خیراتیں، رکوع، قیام، حج، تڑپ رہے ہوں گے اس عدل کے ترازو کے پاس. اللہ کہے گا سب کچھ لے آئے ہو، نیت کہاں ہے؟ جیو، نیت کا نام ہے. ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نیت ہے سیدہ. سیدہ کے مسئلے میں وہ رعایت نہیں دیتا. کیسے؟ رکوع محمد علی، قیام محمد، سجدے حسنین، نیت بطول. قیام میں رعایت دیتا ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ، تشریف رکھیں سرکار. دوترے پوترے نہیں. ہاں، قیام میں رعایت دیتا ہے. نبی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ. مل گئی نا. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ. واہ 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 واہ. سر مہربانی ہے، بول پڑا ہو بچو. رکوع میں رعایت دیتا ہے، نہیں جھک سکتا، اشارے سے کر. مل گئی نا رعایت. سجدے میں بھی رعایت دیتا ہے، تیری گردن نہیں جھکتی، آنکھوں کو یوں یوں کر لے، میں اللہ قبول کر لوں گا. نیت بطول ہے، نیت میں کوئی رعایت نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں قربان ہو جاؤں کہ کس مقام پہ کھڑی ہے حسین کی اماں، جو علی جیسے سلطان اعظم کے برابر ہے. علی کے گھر میں بطول محکومہ بن کے نہیں آئی، برابری پہ آئی ہے. ہاں، اور یہی جوڑا ہے جو عرش پہ بنتا ہے. وہ آل محمد کے ہیں. باقی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر بدلی بھی جا سکتی ہے. مومن کو دعا نہیں دیتا اللہ تیری زندگی کرے. اگر اس کی زندگی مقرر ہے کہ جس نے 60 سال جینا ہے تو پھر دعا دینے کا کیا مقصد؟ اس کا مطلب ہے مومن دعا دے تو بڑھ جاتی ہے. تو وہ تو اپنے فیصلے علی والے کی دعا سے بدلا دیتا ہے. علی کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. لیکن سیدہ اور امیر المومنین یہ وحد جوڑا ہے جو برابری پر ہے. اور یہ وحد جوڑا ہے جن کے 2 عقد ہوئے ہیں، ایک آسمانوں پر، ایک زمین پر. وہاں اللہ کی طرف سے انتظام تھا، یہاں محبوب خدا کی طرف سے انتظام تھا. اور اللہ کی قسم ہے، ایک بات وہاں کی کرنی ہے کہ یہاں کی، اور پھر اجازت. راضی ہو گئے جی؟ میرا دل تمہیں چھوڑ کو نہیں کر رہا، اللہ کی قسم. غازی کا علم ہے، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. خوشامد جھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے. عرش پر، آسمانوں پر ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبا. توے واو بے چھوٹی یہ اوپر کھڑی زبر، طوبا. جب سیدہ اور امیر المومنین کا پاک عقد ہو رہا تھا، اللہ نے طوبا درخت سے کہا تو خوش نہیں؟ ہائے ہائے ہائے. اس نے کہا مالک خوشی کی انتہائی نہیں کہ اتنی بڑی خوشی ہے. 6 مہینے کا ولیمہ ہے علی کا. آپ نے بڑے بڑے ولیمے کھائے ہوں گے، لیکن میرے بادشاہ کا ایسے جیو 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 جیو. اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا رسول اللہ. یا علی. امام زمانہ آپ کے ہاتھوں کو، بانیان کو، سادات کو، اپازاداروں کو، سب کو مولا پوری زندگی کسی کا محتاج نہ فرمائے. بے حق کے سیدہ سلام اللہ علیہ. 6 مہینے اللہ نے کہا تھا حبیب چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ہاتھی سے لے کر بشر تک جو جو جنس کھاتی ہے نا، وہ 6 مہینے اپنا رزق تلاش نہ کرے گی، میں اللہ بھیجوں گا. اللہ کہتا ہے میں علی کے شادی اور ولیمے پر کسی کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، چاہے توائی کیوں نہ ہو. اور سب سے بڑا اجتماع علی کے ولیمے پر ہے، کیونکہ عرب یار بڑے لمبے ہو جائیں گے پھر.
تو بدرقص کو اللہ نے کہا، وہیں پر بات کھڑی ہے. تو خوش نہیں؟ مالک خوش ہوں. اللہ کہتے پھر خوشی کا اظہار کر. مالک کیا کروں؟ اللہ کہتے فتح تحرکا، اپنے آپ کو حرکت دے. ازل سے لے کر قیامت تک جتنے میں اللہ نے علی کے شیعہ پیدا کرنے ہیں مرد و زن، اتنے پتے گرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چونکہ شیعوں کی تعداد مقرر ہے، یہ نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے. یہ آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے. چونکہ دشمنی اتنی ہے شیعوں کی کہ ان کو مارتے بھی رہیں. کربلا سے لے کر ترلائی اسلام آباد تک ہمیں ماری جا رہے ہیں کہ یہ کم ہو جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، یہ ڈر جائیں گے. تو ایک مارتا ہے یہ 10 ہو جاتے ہیں، تو 10 مارتا ہے یہ 100 ہو جاتے ہیں، تو 100 مارتا ہے یہ 1000 ہو جاتے ہیں، تو 1000 مارتا ہے یہ لاکھوں میں ہو جاتے ہیں. اور مولوی پریشان ہے کہ یہ کم کیوں نہیں ہو رہے. اور مولوی اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ حلال میں برکت ہوتی ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ تو ہر پتے پر علی کے کسی نہ کسی شیعہ کا نام، آپ کا، آپ کا، آپ کا، آپ کا، آپ کا، آپ کا، میرا، سب کا نام. جی اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل ان فرشتوں کو کہے کہ یہ پتے چن لیں اور اپنی جبے کی جیبوں میں رکھیں. مالک کب تک؟ اللہ کہتے ہیں قیامت تک. جبریل نے کانپتے کانپتے پوچھا، مالک آج خوشی کا دن ہے، جلال میں نہ آ جائیں؟ قیامت تک رکھنے کا سبب لطف یہی لینا ہے. پورے 30-35 منٹ ایک طرف اس بات کا لطف ایک طرف ہے. اللہ کہتے ہو جبریل، جب علی کے شیعہ زمین پر بیٹھ کر علی اور سیدہ کی شادی کے قصے سنیں گے تو ان کے دل میں یہ خواہش نہیں اٹھے گی کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، اپنے مولا کے ولیمے میں جاتے، نعرے لگاتے، صلواتیں پڑھتے، خوش ہوتے. جی میرا اللہ ہو گیا. اللہ کہتا ہے بس ان کے احترام میں نے تمہیں کہا کہ یہ پتے ان کے نام والے ہیں، یہ جیب میں رکھو. قیامت کے دن جب علی کے شیعہ میدان معاشر میں داخل ہوں گے، جس فرشتے کی جیب میں جس شیعہ کے نام کا پتہ ہوگا، وہ فرشتہ اس علی کے شیعہ کو ڈھونڈے گا، ادب سے پتہ نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھے گا اور کہے گا بھائی یہ ہے علی کی شادی کا کارڈ، ولیمہ جنت میں جاؤ. آپ کی کیا بات ہے کہ آپ کو مولا نصیب فرمائے، امیر المومنین کی محبت، ولایت نصیب فرمائے. اور دوسری بات اور ختم پڑھائی کہ خود سرکار مصطفیٰ اپنی پاک بیٹی کے حجرے میں تشریف لیا. جب عقد ہوا، سرکار نے اپنا رحمت والا ہاتھ، رسالت والا ہاتھ، ولایت والا ہاتھ، امامت والا ہاتھ، برکت والا ہاتھ، شفقت والا ہاتھ بیٹی کے بلا تشبیہ سر پہ رکھا، سلام کیا. سیدہ نے بابا کے چہرے کی زیارت کی. بابا حکم. فرماتا بیٹا میں 500 درہم حق مہر کے عوض آپ کا خطبہ نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہوں. بیٹا اجازت ہے؟ بی بی نے کہا بابا یہ آپ اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کروا رہے ہیں یا وہ علی اس علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا آپ کو تو پتہ ہے وہ ما ینطق لبوں کا مالک ہوں میں، جب تک وہ نہ بولے میرے لب حرکت ہی نہیں کرتے. بی بی نے کہا بابا اگر اللہ کی مرضی ہے تو پھر حق مہر میرے معیار کا ہونا چاہیے، میں فاطمہ ہوں. یہ 500 پھر کیا ہے؟ بس یہ کہا کہ جبریل آ گیا، اس نے دستک دی، سرکار بیت تشریف گئے. مولا یہ اللہ نے علی کی طرف سے حق مہر لکھ کے بھیجا ہے سیدہ کے لیے، ذرا مخدومہ کو سنائیے. بیٹی کے حجرے میں تشریف لے سرکار. بیٹا یہ اللہ نے درود و سلام کے بعد حق مہر آپ کو لکھ کے بھیجا ہے. بابا کیا لکھ کے بھیجا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ساری زمین. اب ذرا سوچ سمجھ کے زمین پہ چلنا پھرنا. یہ حق مہر ہے حسن کی اماں کا، ساری زمین آپ کا حق مہر. بی بی کہتی بابا تھوڑا ہے. ہاں تھوڑا ہے. پھر جبریل آ گیا. اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی اور ختم نہ ہو، اور اللہ کی ختم نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں حبیب سارے آسمان سیدہ کا حق مہر. بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے. تھوڑا ہے تو پھر جبریل آ گیا. سرکار اللہ کہتے ہیں کیا زمین آسمان ہوا فضا گنواتے رہیں، ساری کائنات سارا حق مہر. بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے. یہ لفظ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں چونکہ سادہ آدمی ہوں تو سادگی اچھی لگتی ہے، تو یہ ہے لفظ سادہ. جب بی بی نے کہا نا تھوڑا ہے،
حضرت جبریل اداس ہو گئے. اللہ کہ تیرا منہ کیوں لے گئے؟ اسے کہ مالک کائنات لکھ کے دے بیٹھے ہیں. مخدومہ پہ فرماندن تھوڑے میرے استاد دی برات رکی ہے.